السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم ہیلو۔ السلام ورحمۃ اللہ، جی سر آ رہی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ اور انہوں نے کہا ہمارے دل فی اکنت پردے میں ہیں، مما تدعونا الیہ اس سے کہ جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، وفی آذاننا وقر اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ومن بیننا وبینک حجاب اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک آڑ ہے، فاعمل اننا عاملون بس آپ بھی عمل کریں ہم بھی عمل کرتے ہیں۔ کفار نے کہا، مشرکین مکہ نے کہا، قلوبنا فی اکنت ہمارے دل پردے میں ہیں، یعنی جو باتیں آپ کہتے ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمارے دل ایک پردے میں ہیں، ہمیں آپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی، جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں تو ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے دل میں آپ کی باتیں نہیں پہنچ پاتی، ہمیں آپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی۔ وفی آذاننا وقر ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ہمارے کان بند ہیں، ہمیں آپ کی آوازیں سنائی نہیں دیتی۔ ومن بیننا وبینک حجاب ہمارے اور آپ کے درمیان ایک آڑ ہے، آپ کی باتیں ہم تک پہنچ نہیں پاتی، آپ کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں آواز ہی نہیں آتی، کوئی آواز آ بھی جائے دل تک نہیں پہنچتی کیونکہ دل ہمارے پردے میں ہیں، غلاف میں ہیں۔ تو آپ اپنا عمل کریں ہم اپنا عمل کرتے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ٹھوس دلائل پیش کیے جاتے تھے عقلی نقلی، بجائے اس کے کہ وہ ان دلائل پہ غور کرتے، انہوں نے آگے سے مذاق کے انداز میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ کی بات نہیں سنیں گے، ہمیں تو ہمارے کانوں پہ بوجھ ہے، ہمیں تو آواز ہی نہیں آتی آپ کی، اگر آ جائے تو دل تک نہیں پہنچتی، ہمارے دل غلاف میں ہیں، ہمارے دل پردے میں ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک آڑ ہے، تو ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں، آپ کی بات سننے والے نہیں ہیں، آپ کی باتیں ہمارے دلوں تک نہیں پہنچتی۔ یہ تکبر کی ایک بدترین مثال ہے، یعنی گویا کہ وہ واضح طور پہ یہ بات کہہ رہے ہیں ہم آپ کی باتیں سن رہے ہیں، ہم مانتے نہیں، ہم آپ کو غلط سمجھتے ہیں، ہم غلط سمجھنے کی وجہ کوئی لاجک نہیں ہے ان کے پاس، لاجک ہو تو دلیل کے ساتھ بات کریں، لاجک نہیں ہے، لاجک بس یہ ہے، بس نہیں ماننا، نہیں سننا، ہمیں آپ کی بات سنائی نہیں دیتی، آپ کی بات دل میں اترتی ہی نہیں۔ یہ کوئی ایسا کہنے والے قریش مکہ پہلے نہیں ہے، پہلے بھی باقی قومیں بھی ایسی ہی کہتی رہیں اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے اب کہ وہ بہت فصیح و بلیغ کلام کرتے تھے، بڑا زبردست خطاب کیا کرتے تھے، خطیب الانبیاء کا لقب ہے ان کا، انبیاء کرام میں سے یعنی ایک خطیب تھے، اور بڑا زبردست وہ واز کرتے تھے، بڑا زبردست پر اثر ان کا واز ہوا کرتا تھا۔ لیکن سیدنا شعیب علیہ السلام کے پر اثر خطابات، ان کا واز، ان کی نصیحت کے جواب میں ان کی قوم نے بھی یہی کہا۔ قرآن میں موجود ہے، سورہ ہود میں اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک رکوع میں دو صفوں میں تقریباً ذکر ہے
قوم مدین کا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا، ان کے قصے کا، تو اس میں حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو بعض نصیحت کرتے ہیں، تو آگے سے قوم کہتی ہے قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب بہت سی باتیں تو جو آپ کہتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، ہم آپ کو اپنے میں کمزور خیال کرتے ہیں، ہم بڑے طاقتور لوگ ہیں، بڑے پھنے خواہ ہیں، بڑے مالدار ہیں، آپ دنیاوی اعتبار سے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کی، آپ کمزور ہیں ہم میں، آپ کا خاندان بھی کمزور سا ہے، وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ، چلو آپ کا خاندان ہے، کچھ لوگ ہیں آپ کے ساتھ، اگر یہ آپ کا خاندان نہ ہوتا ہم آپ کو پتھر مار مار کے مار دیتے، وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، آپ ہمارے ہاں کوئی معزز شخص نہیں ہے۔ یہ رویہ تھا قوموں کا اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ، وہ نبی جو قوموں کی خیر خواہی کی بات کرتے تھے، اپنی ذات کے لیے نہیں، نبیوں کا ذاتی فائدہ کوئی نہیں تھا، نبی تو اللہ کی طرف سے ہدایت پر تھے، اس لیے وہ دعوت دیتے تھے، محنت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے حکم تھا نمبر 2 لوگوں کی اصلاح ہو جائے، لوگوں کو فائدہ ہو جائے، لوگ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، شیطان کے نرغے میں جانے سے، شیطان کے دھوکے میں آنے سے بچ جائیں اور اپنی آخرت تباہ نہ کر بیٹھیں۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمہاری مثال ایسے ہے جیسے آگ کے کنارے کچھ لوگ ہیں، تو لوگ اب آگ کے اندر چھلانگے لگانا چاہ رہے ہیں، میں کمر سے کھینچ کھینچ کر ان کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوں، پتنگے ہیں وہ آگ میں جا جا کر گرتے جاتے ہیں، مرتے جاتے ہیں، تو لوگوں کی مثال تو ایسے، اور انبیاء کرام علیہ السلام، دائی حضرات، وہ ان کا ذاتی فائدہ کیا ہے؟ لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آگے سے لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے کتنا تکبر اور کتنا غرور اور کتنی سختی، اور صرف زبان سے نہیں عمل سے، باقاعدہ نبیوں کو گالم گلوچ کی گئی، برا بلا کہا گیا اور تکلیفیں دی گئیں، شہید تک کرنے کی سازشیں کی گئیں، کئی نبیوں کو شہید کرنے میں کر بھی دیا انہوں نے، سیدنا زکریا علیہ السلام کو شہید کیا گیا، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش ہوئی، وہ اللہ نے اٹھا لیا انہیں ان کی جگہ پر انہوں نے کسی اور شخص کو سولی دے دی، صلیب پر چڑھا دیا۔ تو یہ بھی قریش کا آپ تکبر دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ غور نہ کرتے اور کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو بلاتے ہیں ہمیں جس کی طرف ہمارے دل پردے میں ہیں۔ یہود نے بھی یہی کہا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے آگے سے یہود کہتے وقالوا قلوبنا غلف، انہوں نے کہا ہمارے دل پردے میں ہیں، آگے سے اللہ جواب دیتے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم، تمہارے دل پردے میں نہیں ہے، اللہ نے تم پر لعنت کی ہوئی ہے تمہارے کفر کی وجہ سے، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ تو مہر لگا چکے ہیں ان دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو یہ عقیدہ دلی سے کہتے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، ہمارے کانوں پہ بوجھ ہے، ہمیں آپ کی آواز ہی نہیں آتی، آ جائے دل تک اترتی نہیں ہے، ہمارے آپ کے درمیان ایک حجاب ہے، ہمیں کبھی سمجھ نہیں آئے گی، ایسا حجاب ہے جو نظر نہیں آ رہا، یہ حجاب ان کے، وہ فخر سے کہتے تھے ہمارے آپ کے درمیان حجاب ہے، اللہ کہتے ہیں یہ حجاب تم نے قائم نہیں کیا، یہ حجاب تو اللہ نے قائم کیا ہوا ہے، وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے درمیان اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ایک اندیکھا پردہ رکھا ہے درمیان میں، تو یہ حجاب، وہ فخر سے کہتے تھے ہم نہیں سننا چاہتے آپ کی بات، ایک آڑ ہے، ہم نے آڑ رکھی ہوئی ہے، دل پردے میں ہے، اللہ کہتے ہیں پردے میں نہیں ہے، میں نے مہر لگائی ہوئی ہے، یہ حجاب تمہاری طرف سے نہیں ہے، یہ حجاب تو میری طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم نہیں قرآن سننا چاہتے، ہم قرآن کلاس نہیں لینا چاہتے، ہم نماز نہیں پڑھنا چاہتے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں، اللہ نے محروم کیا ہوا مسجد آنے سے، اللہ نہیں چاہتے کہ ایسے بدبخت وہ اللہ کے ایسی جگہوں پر جو اللہ کو سب سے زیادہ پیاری ہیں مسجدیں، ان مسجدوں میں وہ لوگ آئیں، جمعہ پڑھنے وہ لوگ اللہ کی طرف جو ایک واعظ ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف دعوت ہوتی ہے اس کو سننے لوگ آئیں، لوگ کہتے ہیں ہم نہیں سننا چاہتے دین کی بات فلاں بات، وہ اللہ کہتے ہیں وہ لوگ نہیں سننا چاہتے، اللہ کہتے ہیں کہ ایسی بابرکت جگہوں پر میں ایسے لوگوں کا آنا قبول ہی نہیں کرتا۔ منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہا کہ ہم جنگ تبوک میں جانا نہیں چاہتے، اجازت مانگنا چاہیے، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، ان لوگوں نے جنگ میں
جانے سے پسو پیش نہیں کی، اللہ نے ان کا اٹھنا ناپسند کیا۔ فثبطہم، اللہ نے ان کو سست بنا دیا۔ وقیل اقعدوا مع القاعدین، اللہ کی طرف سے کہا گیا بیٹھے رہو بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ، بیٹھنے والوں کے ساتھ تم بیٹھے رہو، تمہارے جیسے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم جا کر فائدہ کی وجہ نقصان کرو گے۔ اللہ ہی نہیں چاہتے کہ تم ایسے بابرکت لشکر میں تم شریک ہو۔ ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدہ، اگر انہوں نے نکلنا ہوتا تو تیاری کرتے، وہ تو بہانے بناتے رہے، عذر تلاش کرتے رہے۔ تو یہاں مشرکین کا بھی یہ صورتحال ہے۔ تو مشرکین کہتے تھے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی دعوت سننے کی، ہمیں آپ کی آواز ہی نہیں آتی، کانوں پر بوجھ ہے، دلوں پر پردے ہیں، ہمیں آپ کی دعوت ہم تک پہنچتی نہیں، ہمارے آپ کے درمیان ایک آڑ ہے، آپ اپنا عمل کریں، ہمیں آپ چھوڑ دیں، ہم اپنا عمل کریں، آپ کے لیے آپ کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروا وویل للمشرکین۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم، سوائے اسے کہ نہیں میں تو بشر ہوں تمہارے جیسا، یوحى الی مجھ پر وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فاستقیموا الیہ پس تم استقامت اختیار کرو اس کی طرف، واستغفروہ اور تم اس سے بخشش طلب کرو، وویل للمشرکین اور ہلاکت ہے مشرکین کے لیے۔ جب کفار آگے سے کہتے کہ ہم آپ کی بات نہیں سننا چاہتے، ہمارے کانوں پر بوجھ ہے، ہمارے دل پردے میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ آگے سے فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ سوائے اس کے کہ نہیں میں تو بشر ہوں تمہارے جیسا، یوحى الیہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ میں ایک بشر ہوں تمہارے جیسا، بس تمہارے اور مجھ میں فرق کیا ہے، مجھ پر وحی کی جاتی ہے، مجھ میں اور تم میں وحی کا فرق ہے۔ میں تمہیں کوئی اپنی ذاتی بات نہیں سنانا چاہتا، میں تم سے کوئی اپنی ذاتی بات نہیں منوانا چاہتا، میں تم میں کوئی اپنا ذاتی مقام و مرتبہ نہیں بنانا چاہتا کہ میں کوئی سرداری چاہتا ہوں تمہارے اندر، میں کوئی بادشاہ چاہتا ہوں، میرا کوئی دنیاوی مفاد ہے، نہیں، میں کیوں تمہیں دعوت دیتا ہوں، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، انسان ہونے کے اعتبار سے میرا اور تمہارا فرق ہے، مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، میں کوئی اپنی ذاتی بات تم سے نہیں کرتا، میں تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، میں تمہیں اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا چاہتا ہوں، میرا نہ کوئی ذاتی مقصد ہے، نہ میں تم سے کوئی اجر کا مطالبہ کرتا ہوں، نہ کوئی میرے ذاتی کوئی اور مقاصد ہیں، میرا ایک ہی مقصد ہے کہ تمہارے جیسا انسان ہوں لیکن مجھ پر وحی آتی ہے، میں نبی ہوں اللہ کا، اللہ نے مجھے نبی کے طور پہ چنا ہے اور مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے، اس وحی کو تم تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے، یہ میرا تمہارا فرق ہے، میری کوئی ذاتی بات نہیں، اللہ کی بات ہے، وہ اللہ میرا رب ہے تو تمہارا بھی رب ہے، اس نے مجھے پیدا کیا تو اس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، میں نے اس کی طرف جانا ہے تو تم نے بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، میرا اور کوئی مقصد نہیں، میرے کوئی ذاتی بات نہیں ہے، کوئی ذاتی مقاصد نہیں۔ ایک تو یہ تفسیر ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، یہ گویا کہ جواب ہے ان کی پچھلی بات کا کہ تم سمجھ رہے ہو میرے کوئی ذاتی مقاصد ہے، میرے کوئی ذاتی مقاصد نہیں ہے، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، مجھ پر وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، میں اس وحی کا بس پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ اذان کے بعد ایک دوسرا مفہوم بھی ہے وہ بیان کرتا ہوں انشاءاللہ۔
إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله يا تو قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، ایک تو جواب ہے ان کی بات کا. ان کی بات سے لگ رہا ہے جیسے ہم تو آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتے، ہم تو آپ کی بات ماننے نہیں چاہتے، آپ اپنے دین پر عمل کریں، ہم اپنے دین پر عمل کرتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا عمل، ہمارے ساتھ ہمارا عمل. تو جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے سامنے اعلان کر دیجئے انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، میں بشر ہوں تمہارے جیسا، مجھ پر وحی کی جاتی ہے، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، یعنی میں تمہارے جیسا بشر ہوں. اگر تمہارے کانوں پر بوجھ ہے، تمہارے دل پردے میں ہیں، تو میں وہ دلوں سے پردہ کیسے ہٹا سکتا ہوں؟ تمہارے کانوں کا بوجھ میں کیسے دور کر سکتا ہوں؟ تم ہدایت نہیں حاصل کرنا چاہتے، تمہارے دلوں کو میں کیسے پھیر سکتا ہوں؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے جو پھیرے. تو میرا کام تو صرف تم تک پہنچا دینا ہے، میں تم تک پہنچا دوں گا. تم مانتے ہو تو تمہارا فائدہ ہے، نہیں مانتے تو تمہارا نقصان ہے. اب یہ چیز میرے دائرہ اختیار میں نہیں ہے کہ میں تمہارے دلوں کو پھیر دوں، تمہارے دلوں کے پردے میں دور کر دوں، تمہارے دلوں کے زنگ میں دور کر دوں. تم ہدایت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے، میں تمہیں کیسے ہدایت دوں؟ میں انسان ہوں تمہارے جیسا، ہاں مجھ پہ وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، میں وہ وحی تم تک پہنچا دیتا ہوں، بس میرا کام پہنچا دینا ہے. ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے، تم اگر مان لو تمہارا فائدہ، نہ مانو تو تمہارا نقصان. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے اپنے فائدے کو ہوتا ہے. ومن ضل فإنما يضل عليها، جو گمراہ ہوتا ہے اپنے خلاف گمراہ ہوتا ہے، اس کا نقصان اس کو ہے، اس کا نقصان نہ اللہ کو ہے، نہ دین اسلام کو ہے، نہ نبی کی ذات کو ہے. تو دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں. تو کہہ دیجئے میں بشر ہوں تمہارے جیسا، مجھ پر وحی. اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ نبی بشر ہوتا ہے، بشر ہونے کے اعتبار سے، اپنی اصل کے اعتبار سے بشر ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے انسانوں کی طرح، ماں باپ کے گھر پیدا ہوتا ہے، جنین ہوتا ہے، پھر جس طرح باقی لوگ ڈیلیور ہوتے ہیں اس طرح ڈیلیور ہوتا ہے. عام طور پہ نبی عام لوگوں کی طرح پیدا ہوتے ہیں. اگر کوئی نبی خاص طریقے سے پیدا بھی ہو جائے، وہ اس پہ اس نبی کا ذاتی کمال نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے وہ ایک معجزہ ہوتا ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا. حضرت عیسیٰ کا کمال نہیں ہے ذاتی، یہ اللہ کی طرف سے ہے. سیدنا آدم علیہ السلام، اگر حضرت عیسیٰ کا باپ کے بغیر پیدا ہونا کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کہنا صحیح ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کہا جائے گا؟ وہ تو بغیر ماں باپ، وہ ماں باپ دونوں کے بغیر
پیدا ہوا ہے۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تھا اور اللہ نے فرمایا تھا کن ہو جا، تو وہ ہو گئے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ کی بن باپ پیدائش یہ اللہ نے کن کہہ کر پیدا فرمایا ہے، یہ اللہ کا کمال ہے۔ اس کی وجہ سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دینا، اللہ کہہ دینا، یہ تو عقل و منطق کے خلاف ہے۔ حضرت عیسیٰ کا ذاتی کمال ہے ہی نہیں، نہ کبھی حضرت عیسیٰ نے یہ دعویٰ کیا۔ حضرت عیسیٰ تو کہا کرتے تھے اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اللہ کی عبادت کرو۔ تو میں تمہارے جیسا انسان ہوں، انسان ہونے کے اعتبار سے میرا اور تمہارا فرق اللہ کی وحی کیا ہے؟ مجھ پر اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، یہ فرق ہے۔ میری ایک حیثیت بشر کی ہے، ایک حیثیت نبی کی ہے۔ تو اس نبی ہونے کی حیثیت سے اللہ کی طرف سے وحی مجھ پر اترتی ہے اور میں ذمہ دار ہوں، میں وہ وحی آگے پہنچا دیتا ہوں۔ اچھا وحی کیا مجھ پر اترتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی ہوتی تھی اس وحی کا بڑا حصہ توحید پر مشتمل ہوتا تھا۔ تو مجھ پر یہ وحی اترتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، توحید الوہیت کی بات ہے۔ توحید ربوبیت کو تو مشرکین بھی مانتے تھے۔ مسئلہ توحید الوہیت کیا ہے کہ عبادت اللہ وحدہ لا شریک کی ہوگی۔ جب تخلیق اللہ رب العالمین کی ہے، رزق باقی انعامات اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، تو پھر عبادت بھی اللہ وحدہ لا شریک کی ہونی چاہیے، نظر بھی اللہ وحدہ لا شریک کی ہونی چاہیے۔ پھر عبادت کی ساری صورتیں اللہ وحدہ، جس میں اللہ کو پکارنا آتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا نہ جائے، ما فوق الاسباب۔ دنیاوی طور پر کسی کو مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے، ما فوق الاسباب جو لوگ نہیں کر سکتے اس میں اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا جائز نہیں ہے، پکارا جائے گا تو شرک اکبر ہوگا۔ یہ توحید الوہیت ہے۔ کسی کے سامنے عبادت نہ کی جائے، کسی کے سامنے جھکا نہ جائے، سجدہ نہ کیا جائے، کسی کے لیے نظر و نیاز نہ ہو، کسی سے ڈرا نہ جائے، کسی کی قسم نہ اٹھائی جائے، کسی کے لیے ذبح نہ کیا جائے، وغیرہ وغیرہ، کسی پر توکل نہ کیا جائے۔ یہ عبادت کی ساری صورتیں اللہ وحدہ لا شریک کی ہوں گی جب خالق وہ اکیلا ہے، حاجت روا مشکل کشا وہ اکیلا ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی وہ اللہ اکیلا ہی ہے۔ فاستقیموا الیہ، تو تم استقامت اختیار کرو اس کی طرف، اللہ ہی کے لیے استقامت اختیار کرو۔ ایک تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور جو اللہ کی عبادت ہے اس پر ڈٹ جانا ہے، استقامت اختیار کرنی ہے۔ اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی الوہیت یہ صرف اللہ کے لیے ہیں اور ان پر ڈٹ جانا ہے۔ ڈٹنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ کہنا کہ اللہ ہمارے رب ہیں، یہ اللہ ہمارے معبود ہیں، کہنے کو ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اصل میں ایک چھوٹا سا جملہ نہیں ہے، یہ پورا ایک دین ہے، یہ پورا ایک سسٹم ہے، پورا ایک نظام ہے۔ اس کے تقاضوں پر عمل ہونا چاہیے۔ کوئی بندہ کہہ دے کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو یہ زبان سے کہہ دینا اللہ ہمارا رب ہے یہ کافی نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے اللہ ہمارے رب ہیں، تو اللہ کے رب ہونے کے تقاضے ہیں۔ کیا تقاضے ہیں؟ کہ اللہ کی طرف سے کوئی نبی مبعوث ہوا تو اس نبی کو اس پر ایمان لایا جائے، اللہ کی طرف سے کوئی وحی اتری ہے کتاب قرآن کی صورت میں، اس وحی کو مانا جائے، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کے سامنے سر جھکایا جائے، اللہ نے جسے روکا ہے اسے روکا جائے، اللہ نے جو جو ایمانیات، جو جو احکامات، جو جو معاملات کرنے کا حکم دیا ہے وہ معاملات کیے جائیں، جس سے اللہ نے روکا ہے اسے روکا جائے۔ جن جن چیزوں پر اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے، فرشتوں پر ایمان، جنت جہنم پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نمازیں پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا، نکاح و طلاق، کاروبار، معیشت، سیاست، جو جو اللہ نے حکم دیے ہے اس کو مانا جائے۔ اللہ کو رب مانے کا مطلب تو یہ مطلب ہے استقامت کا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے، تو ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا قیامت کے دن اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ صرف دو باتیں اللہ نے کہی ہیں، ایک جو لوگ کہہ دیں ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ جائیں، ہمارا رب اللہ ہے یعنی اللہ ہمارا رب ہے، اس پر ڈٹ جائیں۔ ڈٹ جانے سے کیا مراد ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں،
کیا تقاضے ہیں؟ وہ یہی، اگر اللہ ہمارا رب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں جو بھی کہ اللہ میرا رب ہے بس وہ پار لگ گیا، نہیں، یہ ماننا اللہ میرا رب ہے تو اللہ کو رب ماننا، اور پھر اللہ کی ماننا، اللہ کے سارے احکامات ماننا، جو عقائد اللہ نے دیے ہیں، جو نبی اللہ نے بھیجے ہیں، جو کتابیں اللہ نے بھیجی ہیں، جو فرشتوں کے بارے میں اللہ نے بتایا، جنت جہنم کے بارے میں بتایا، جو وعدے کیے، جو پیشین گوئیاں کی، ہر چیز کو ماننا، تو یہ اللہ کو رب ماننا ہے، اور یہ اس پر استقامت کا مطلب ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو، کہتے ہیں جی بس ہم نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ دیا ہے، بس اب ہم جنتی ہو گئے ہیں۔ کہ لا الہ الا اللہ صرف پڑھنے سے کوئی جنتی نہیں ہو جاتا۔ لا الہ الا اللہ تو عبداللہ بن ابی بھی پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ تو منافقین بھی پڑھتے تھے۔ آج کے بہت سارے مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، قبروں پر جا رہے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، لا الہ الا اللہ پڑھنا کافی نہیں ہے، سود کھاتے ہیں، اللہ رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ اصل میں لا الہ الا اللہ کے کچھ تقاضے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے جو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا تقاضا کیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ، تو اس کے کچھ تقاضے تھے، اور قریش کو پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا کہنے کا کیا مطلب ہے، ان کو پتا تھا لا الہ الا اللہ کہنے سے ہمیں اپنے معبودوں کی عبادت چھوڑنی ہوگی، ان کو پتا تھا لا الہ الا اللہ کہنے سے ہم نے ہمارے آباء و اجداد کا جو پورا دین ہے ہمیں وہ چھوڑنا پڑے گا، وہ اس کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھے، لا الہ الا اللہ کہنے کو تیار نہیں تھے۔ ان کو پتا تھا لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ نہیں بس اللہ اللہ ہمارا معبود ہے تو بس یہ کافی نہیں، ان کو پتا تھا اس کے تقاضے ہیں، وہ تقاضوں کو ماننے کو تیار نہیں تھے، لہٰذا وہ لا الہ الا اللہ پڑھنا انہوں نے نہیں مانا اس میں۔ آج ہمارے بہت سے مسلمان بھائی سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، نہ نماز کی ضرورت، نہ زکوٰۃ کی ضرورت، نہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہمارا رب ہے کہہ دیں، اس پر استقامت، لا الہ الا اللہ پڑھ دیں، اس پر استقامت ضروری ہے، اس استقامت کا یہاں ہوگا۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کے احکامات بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ایک مجھے موٹی سی بات بتا دیں، میں اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ڈٹ جا، تو پار لگ گیا۔ آپ نے نہ اس کو نماز کا حکم دیا، نہ زکوٰۃ کا، نہ کسی اور چیز کا، ایک ہی بات فرمائی، آمنت باللہ کہہ دے میں اللہ پر ایمان لایا پھر ڈٹ جا، اس کے تقاضے ہیں، اب پوری زندگی پھر اس کو ثابت کرنا ہے۔ ایک ہے ہمارا زبان کا قول میں اللہ پر ایمان لایا، جو بندہ کہتا ہے اللہ پر ایمان لایا، اب اللہ کہیں کہ یہ میرے نبی ہیں تو ان نبی کو ماننا اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ اللہ کہیں کہ میں نے کتاب نازل کی ہے قرآن، تو اس کتاب کو ماننا، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس قرآن کو پڑھنا ضروری ہے، اس قرآن کے ایک ایک حکم پر عمل کرنا ضروری ہے، یہ سب آمنت باللہ کے اندر آئے گا۔ بعض لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، جو قرآن میں آیا ہے اگر یہود و نصارہ بھی اللہ پر ایمان لے آئیں، آخرت پر ایمان لے آئیں تو وہ جنتی ہو جائیں، تو نبی پر ایمان لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلهم أجرهم عند ربهم، کہ جی ایمان والے ہیں، یا یہودی ہیں، یا عیسائی ہیں، یا صابی ہیں، جو بھی اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، یہ کامیاب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ضرورت ہی نہیں، یہودی عیسائی بھی جنت میں جا سکتے، یہ اس آیت کا مطلب ہی نہیں ہے۔ اس آیت میں آخر میں شرط ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لانے میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ پر ایمان لانا پھر اس پر ڈٹ جانا، اور ڈٹنے میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ پر ایمان میں نبی پر ایمان بھی آتا ہے، کتابوں پر ایمان بھی آتا ہے، فرشتوں پر ایمان بھی آتا ہے، آخرت پر ایمان بھی آتا ہے، اللہ کے وعدوں پر ایمان بھی آتا ہے، نکاح و طلاق کے جو طریقے ہیں ان پر بھی، ہر چیز پر ایمان آتا ہے۔ یہ مطلب فاستقیموا الیہ، اس پر ڈٹ جائیں، یعنی اس کو زندگی میں بار بار آپ کو آزمائش آئے گی، اس میں لا الہ الا اللہ کو، رب اللہ کو ثابت کرنا ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوهُ، جہاں کمی کوتاہی ہو جائے وہاں اللہ سے استغفار کر لو۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو شرک کرتے ہیں، الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ تین لوگوں کے لیے ویل کا ذکر کیا ہے، ایک مشرکین کے لیے، ایک جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور ایک جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ کل۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔